جب کربلا کے میدان میں امام کے تمام عزیز و اقارب شہید ہو گئے تو آپ میدان میں آ کے کہتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ تاریخ نے لکھا امام حسین کی جیسے ہی یہ آواز آپ کے نانا کی امت نے سنی تو وہ ہنسنا شروع کرتی ہے اور کوئی بھی مدد کے لیے قریب نہیں آتا، لیکن اتنے میں وہ جھولے میں سویا ہوا علی اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ کوہرام برپا ہوتا ہے خیام میں۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں آتے ہیں۔ بی بی رباح فرماتی ہے، اے میرے مولا، جیسے ہی آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا کو بلند کیا تو یہ 6 ماہ کا علی اصغر تب سے بے چین ہے۔ امام حسین نے علی اصغر کو دیکھا، ماتھا چوما اور ان کو گود میں لے کے میدان میں لے آتے ہیں اور اپنے نانا کی امت کے سامنے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ نانا کی امت دیکھتی رہتی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ شاید میں پانی پی لوں گا، میں اس بچے کو زمین پہ رکھتا ہوں، تم آؤ اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو پانی پلا لو، کیونکہ 3 دن مسلسل پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگو، یہ 6 ماہ کا معصوم بچہ ہے۔ تاریخ نے لکھا فوج یزید کہتی ہے، اے حسین، اگر اصغر خود ہم سے پانی مانگے گا ہم ضرور پلائیں گے۔ امام حسین علی اصغر کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے معصوم بچے، آج تیرا بھی امتحان ہے۔ جیسے بی بی مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ نے کلام کیا تھا، ویسے تو آج کلام کر کے اپنے نانا کی امت کو بتا کہ تو کتنا پیاسا ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی یہ فرمایا تو علی اصغر فوج یزید کو دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں، اے میرے نانا کی امت، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی دے دو۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی علی اصغر نے یہ کہا تو فوج میں کوہرام برپا ہو گیا، سب ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اتنی دیر میں عمر بن سعد نے کہا، اے حرملہ، دیر نہ کر اور اس بچے کو شہید کر دے۔ اگر اس بچے نے دوسری مرتبہ فوج سے کلام کیا تو یہ فوج ہم سے باغی ہو جائے گی۔ حرملہ نشانہ لیتا ہے۔ تاریخ نے لکھا وہ تیر جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، اس تیر سے علی اصغر کا نشانہ لیتا ہے اور علی اصغر کو شہید کرنا چاہتا ہے، لیکن بار بار وہ کوشش کرے لیکن تیر مار نہیں پاتا۔ اتنی دیر میں عمر بن سعد نے کہا، اے حرملہ، تجھ سے بڑا بے رحم اس پورے لشکر میں کوئی نہیں، تو اس معصوم بچے سے ڈرتا ہے؟ اتنے میں حرملہ کہتا ہے، میں اس بچے سے ڈرتا نہیں، لیکن جیسے ہی میں اس بچے کا نشانہ لیتا ہوں تو خیام سے کوئی سیاہ لباس والی بی بی کہتی ہے، اے حرملہ، اس بچے کو نہ مار، یہ میرا معصوم 6 ماہ کا بچہ ہے، تمہارے رسول کا نواسا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے، اے حرملہ، اگر تو نے اس بچے کا نشانہ لیا تو اس بچے کے وزن جتنا سونا یزید سے میں تجھے دلواؤں گا۔ بس سونے کی لالچ میں اس تیر سے علی اصغر کا نشانہ لیتا ہے۔ تاریخ نے لکھا اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، جیسے ہی تیر علی اصغر کو لگا تو تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ ہونے کی وجہ سے علی اصغر کو چیر کے وہ تیر امام حسین کے بازو پہ آ لگتا ہے۔ ایک تیر کی نوک علی اصغر کے کان میں لگتی ہے، دوسرے تیر کی نوک علی اصغر کے گلے کو لگتی ہے اور تیسری تیر کی نوک علی اصغر کی کمر کو چیر دیتی ہے۔ امام حسین اپنے 6 ماہ کے بچے کو دیکھ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کے لیے اپنا یہ چھوٹا سا بچہ علی اصغر بھی قربان کر دیا۔ پھر علی اصغر کا خون امام حسین کے ہاتھوں میں بہنا شروع کرتا ہے۔ امام حسین سوچتے ہیں کہ یہ خون علی اصغر کو زمین کی طرف رواں کرے، لیکن زمین رو کے کہتی ہے، اے میرے مولا، اگر اس معصوم بچے کا خون ہماری طرف پھینکا تو قیامت تک ہم اناج نہیں اگلیں گے۔ امام حسین نے چاہا اس بچے کا خون آسمان کی طرف رواں کرے تو آسمان رو کے کہتا ہے، اے میرے مولا، اگر اس بچے کا خون ہماری طرف پھینکا تو قیامت تک ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ بس امام حسین علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ، میں روز محشر اسی حال میں تیری دربار آؤں گا اور پوچھوں گا میرے بچے کا کیا قصور تھا جو اس کو بے رحمی سے شہید کیا گیا۔ امام حسین ابام علی اصغر کو چھپا کے خیام کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین خیام میں آتے ہیں تو بی بی سکینہ کہتی ہے، اے میرے بابا، میرے بھائی علی اصغر نے پانی پی لیا۔ امام حسین جیسے ہی ابا کو ہٹاتے ہیں تو بی بی رباب و بی بی سکینہ و بی بی زینب چیخ کے رو کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، تیری امت نے کیسے تیری اولاد کو پانی پلایا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں، اے رباب، اے زینب،
जैसे ही हम शहीद होंगे तो हम सब के सरों से जिस्म को काटा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये 6 माह का बच्चा, इसका सर भी काटा जाए और नौ के नेज़ा पे बुलंद किया जाए। आओ ख़याम के पीछे इस मासूम बच्चे की कब्र बनाते हैं। इमाम हुसैन अपनी तलवार से एक छोटी सी कब्र बनाते हैं और अली असगर को उस कब्र में तदफीन करते हैं। बीबी रुबाब और बीबी ज़ैनब और इमाम हुसैन जैसी कब्र बना के आते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन की शहादत के बाद उमर बिन साद ने यह ऐलान करवाया कि जितने भी शहीद हैं उन सबके सर काटे जाएं, क्योंकि हमें यजीद का ये हुक्म है कि आले मोहम्मद को कैद करके यजीद की दरबार लेके जाना है और नबी की औलाद के सरों को नोके नेज़ा पे बुलंद करके यजीद को दिखाना है कि हमने उसके हुक्म को उसी तरह माना है जिस तरह से उसने कहा। बस सबके सर को काटना शुरू करते हैं। इतनी में आवाज बुलंद होती है कि एक सर कम है। कोई पूछता है किसका सर? शिबिर कहता है उस बच्चे का सर नहीं मिलता जिस बच्चे को इमाम हुसैन पानी पिलाने के लिए आए थे। शायद इमाम हुसैन ने उसको तदफीन कर दिया। फिर उमर बिन साद कहता है अपने हाथों में नेज़े उठाओ और ख़याम के पीछे नेज़े मारते रहो। यकीनन इमाम हुसैन ने यहीं कहीं उस मासूम बच्चे की कब्र बनाई होगी। बस वो जालिम नेज़े ज़मीन पे मारते रहते हैं। बस एक नेज़ा ज़मीन पे लगना था। जैसे ही वो नेज़ा बाहर आता है तो उस नेज़े पे मासूम अली असगर का जिस्म भी परवाज करता हुआ फौज यजीद देखने लगती है। सब खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन बीबी रुबाब दूर से अपने मासूम बच्चे को देख के ज़ारो कतार रोती है। फिर शिमिर कहता है इसका भी सर काटो। बस उस 6 माह के बच्चे का सर काटा जाता है, उसको नोके सिना पे बुलंद किया जाता है और उसके जिस्म मुबारक को ज़मीन करबला पे फेंका जाता है। बस जैसे ही बीबी रुबाब ने ये मंजर देखा तो आसमान की तरफ देख के फरमाती है, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी न ठंडा पानी पीऊंगी और ना ही कभी साए में बैठूंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।